یہ جو ڈگریاں بڑھنے لگ پڑی ہیں اور حکمت کم ہونے لگ پڑی ہے, وزڈم کم ہونے لگ پڑا, ریئل نالج کم ہونے, انفارمیشن کی بھرمار ہو گئی, ایسا کیوں ہو کے بڑھ سکتا ہے؟ یہ اصل میں ساری گیم جو ہے نا یہ نیتوں کی ہے. آپ کیا کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ اچھا انسان بن جائے؟ آپ کسی کو پڑھانا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ معاشرے میں کچھ ایڈ آن کرنے والا بن جائے؟ یا اپنا آپ سکول چلا رہے ہیں, اپنی یونیورسٹی چلا رہے ہیں کہ میں مال کیسے بنا لوں؟ 10 سال دن اور رات لگا کے میری ڈیفینیشن ٹیچر کی یہ ہے کہ اس کا رول CMO کا ہے. CMO ہے چیف موٹیویشنل آفیسر. ہم تو بہت اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, انکلکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈفرینٹ جو بڑے مین اسٹریم بڑے اسکول ہیں انہوں نے قرآن اور حدیث کے ورڈ کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے اور اس کا نام ویلیوز ایجوکیشن رکھ دیا ہے. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. ہمارا بڑا پیارا پروگرام دین آسان اور محترم نعیم بٹ صاحب میرے ساتھ ہیں. ہم بڑے دنوں بعد اکٹھے بیٹھے ہیں اور ورلڈ ٹور کے بعد دونوں ہم دوست بھائی اکٹھے ہوئے بڑے دنوں کے بعد. اور آج کا جو پروگرام ہے اس لحاظ سے بڑا مختلف اور منفرد ہے کہ اس میں جو موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میرا بڑا ہی پسندیدہ موضوع ہے. میری زندگی کے اپنے 24 سال اسی سبجیکٹ اسی حوالے سے گزر گئے. تعلیم کیا ہے, تعلیم کے مقاصد کیا ہیں, پھر اسلامک ایجوکیشن سسٹم کیا ہے, ہم قوم کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں, ایز اے امہ ہم کیسے بہتر ایک امہ بن سکتے ہیں, امت بن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ بڑے ہی کمال کے گیسٹ, میں تو ان کے کام سے بڑا ہی متاثر ہوا. ایجوکیشنسٹ ہیں توصیف حسن صاحب. میں شکریہ ادا کروں گا سر, آپ نے وقت نکالا اور آپ یہاں تشریف لائے. میں آپ کو بتاتا چلوں میری زندگی میں اور آپ کی بھی زندگی میں بڑے کم لوگ ایسے ہوں گے جو بائی چوائس ٹیچر ہیں. زیادہ تر لوگ کوئی حادثہ واقعہ ہوتا ہے ایجوکیشن کی طرف آ جاتے ہیں. پاکستان میں بڑے کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایجوکیشن سیکٹر کو ایجوکیشن میں کسی بھی طرح وہ بائی چوائس یہ سلیکٹ کیا ہے کہ کئی طرح کے ٹیلنٹس ہونے کے باوجود, دنیا کی بہترین آپشنز ہونے کے باوجود انہوں نے بائی چوائس ایجوکیشن سیکٹر کا انتخاب کیا اور سرو کیا. میں چند دن پہلے کیونکہ فلائی کر کے آ رہا تھا بٹ صاحب, تو اس میں ایک فیملی مجھے مل گئی جن کا ایک بچہ امریکہ میں ٹیچر تھا. تو میں نے انہیں کہا جی جس طرح ہمارے پاکستان میں کوئی ٹیچر ہے, کوئی نوکری نہیں ملی تو ٹیچر بن جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ بائی چوائس ٹیچر ہے اور زیادہ تر ٹیچرز وہاں پر بائی چوائس ہے. تو پاکستان میں بڑے کم لوگ ایسے ملتے ہیں اور توصیف صاحب نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ایجوکیشن سیکٹر میں, انہوں نے, ان کی مسز نے. میرا بٹ صاحب آپ سے ایک میں بات پوچھ کے پھر میں توصیف بھائی سے سوال پہلا کرنا چاہوں گا. بٹ صاحب آپ کے خیال میں بڑے دوست ایسے ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جو بظاہر پڑھے لکھے نہیں ہیں, یعنی اگر ہم دنیا کی ڈگریوں کی بات کریں تو وہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کل کی بات ہے, یہ 250-300 سال پرانا سسٹم ہے ڈگری کا. اس سے پہلے تو کوئی ڈگری نام کی, سند نام کی چیز نہیں تھی اس طرح سے. لیکن ان کے پاس بڑا وزڈم ہے اور ان کے پاس بڑی دانائی ہے, ان کے پاس بڑی حکمت ہے. یہ جو حکمت اور دانائی ہے جس کو قرآن بھی انکریج کرتا ہے, اور کئی ایسی آیات ہیں جو میری بڑی پسندیدہ ہیں جس کا مفہوم آیات کا میں اگر ون لائنر بیان کروں تو یہ ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو حکمت عطا فرماتا ہے, جو بے غرض ہو کے کوئی کام کرتے ہیں ان کو حکمت عطا فرماتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اتنے تعلیمی ادارے اتنا کچھ ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈگریاں بڑھنے لگ پڑی ہیں اور حکمت کم ہونے لگ پڑی ہے, وزڈم کم ہونے لگ پڑی ہے, ریئل نالج کم ہونے, انفارمیشن کی بھرمار ہو گئی, ایسا کیوں ہو کے بڑھ سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. شاہ جی بڑی مہربانی, بڑے ویسے گڈ ٹو سی یو. کافی دنوں بعد ہم لوگ, یعنی میں بھی آگے چلا گیا تھا, امریکہ چلا گیا, پھر یورپ UK آ گیا, پھر وہاں سے آ گیا, اور آپ بھی کافی جگہ پھر آ کے یہاں آ گئے. تو آج ہم نے توصیف بھائی سے, اس میں میرا بڑے دنوں سے کمٹمنٹ ایک چل رہی تھی کہ میں نے اس کو گزارش کر رہا تھا, لیکن یہ بیزی آدمی جو کہ 3 برانچیں چلاتے ہیں اور سارا سسٹم ان کے پاس ہے, ٹائم نہیں مل رہا تھا. تو آج آتے ہی رات کو میں نے ان کو ویسے میسیج کیا, تو انہوں نے کہا میں صبح اویلیبل ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے کچھ کام ایسے کیے ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان اس پہ نہ چلا جائے کہ یہ اصل ہے, کیونکہ اصل اللہ کی ذات ہی ہے, باقی کچھ بھی اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو کسی سے پڑھنے نہیں نہ دیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی استاد ہے, نہ حضور کو کسی نے پڑھایا, وہ اللہ نے ان کو براہ راست وزڈم بھی عطا فرمائی, علم بھی عطا فرمایا,
یہ سمجھانے کے لیے کہ اصل گیم میرے ہی ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں. لیکن آگے آنے والوں کے لیے کیا کہا؟ آگے آنے والوں کے لیے کہا کہ تم نے سیکھنا ہے, تمہیں سیکھنا پڑے گا. وہ تو ایک ذات ہے جس کو اللہ نے خود سکھایا, باقی کو تو سیکھنا ہوگا. اور تعلیم کا جہاں تک معاملہ ہے, یہ تعلیم کے بغیر, میں سمجھتا ہوں علم کے بغیر انسان تقریباً جانور ہی ہوتا ہے. پھر اس میں کوئی خاص, اس میں کوئی ہوتا نہیں فرق, تھوڑے فرق رہ جاتا ہے. پھر وہ کھایا پیا اور میرا مطلب چلے گئے دنیا سے, یہ تو نہیں ہے. تو علم جو ہے یہ اس پہ اتنا فوکس کیا گیا, پھر اللہ کے نبی نے بھی اتنا فوکس کیا, اللہ نے قرآن میں بھی اتنا فوکس کیا کہ علم 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 علم. اور لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی, بڑی اہم بات کی ہے کہ پڑھ بھی رہے ہیں, وزڈم کوئی نہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ شاہ جی ایک علیحدہ, اس کی ایک گیم علیحدہ ہے, یہ بالکل ہی علیحدہ پروگرام ہے. اس کے پیچھے بہت ساری بڑا اہم اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, ہم توصیف صاحب اس میں کریں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے. یہ اصل میں ساری گیم جو ہے نا, یہ نیتوں کی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ کیا کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ اچھا انسان بن جائے؟ آپ کسی کو پڑھانا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ معاشرے میں کچھ ایڈ آن کرنے والا بن جائے؟ یا اپنا آپ سکول چلا رہے ہیں, اپنی یونیورسٹی چلا رہے ہیں کہ میں مال کیسے بنا لوں؟ اس کے پیچھے جو ہے نا سسٹم, وہ آپ کو آگے اگلا ساری گائیڈنس کرے گا. جس طرح مثال آپ سننے والے بھی, آپ بھی بات سمجھ. اب تو یہ گوگل چوگل نے بالکل آسان کر دیا نا کام, کہ گوگل میں جو بیٹھ کے یا یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو گانے دیکھتے ہیں نا, ایک دو گانے لگاتے ہیں تو آگے سارے گانے آنے شروع ہو جاتے ہیں. جو دینی پروگرام دیکھتے ہیں تو آگے ایک دم وہ دینی پروگرام اس کے دینی آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ یہ قرآن بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اب میں سوچتا تھا کہ قرآن کیسے گمراہ کرتا ہے؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے, گمراہ کیسے کرتا ہے؟ تو وہ اللہ نے پھر کسی علماء سے میں نے سنا, کسی سے بنا, اس سے بڑی پیاری, انہوں نے کہا اصل میں قرآن کو جو جس نیت سے کھولے گا نا, جس نیت سے کھولے گا کہ اس سے ہدایت لینی ہے تو ہدایت دے گا. اگر اس میں نیت خراب ہے تو تیرے سامنے اللہ وہی ساری باتیں کر دے گا. یہ سارا سسٹم ہے پورا. تو سکول جو ہے, تعلیم جو ہے, اس کے پیچھے بھی پوری نیت ایک وہ کار فرما ہے کہ آپ نے جو نیت سے آپ نے سکول بنایا ہے, جس نیت سے, اللہ اس کے حساب سے آپ سے کام لے گا. توصیف بھائی سے میں متاثر اسی لیے ہوا کہ یہ اب ان سے آپ پوچھیں گے, آپ بھی پوچھیں گے, ہم بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے چلے. ہاں, یہ بڑا سفر ہے جین کا, کہاں سے آئے. یہ لوگوں کے سامنے یہ بات آنا ضروری ہے میرا خیال ہے, پھر یہ ساری بات آپ کو کھل جائے گی. بالکل صحیح کہ کیا بات ہے. جی بسم اللہ توصیف بھائی. جزاک اللہ فار انوائٹنگ می جی, اٹس این آنر ٹو بی ہیئر آن دا شو. تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. آئی واز ان امیریکا فار اباؤٹ 17 ایئرس. امریکہ میں کچھ وقت گزرا اور جوانی کا وقت گزرا. جب میں 18 سال کا تھا تو میں امریکہ چلا گیا, بلکہ میری 18th جو برتھ ڈے تھی وہ امریکہ میں ہوئی, نیو یارک میں ہوئی. قصہ مختصر, وہاں پہ 17 سال رہا. وہاں پہ میں نے ایک جنریشن کو بڑا ہوتے دیکھا. جو بچے تھے وہ بڑے ہو گئے. پاکستانی فیملیوں کے ساتھ ان ٹچ رہا, پاکستانی فیملیوں کے بچے دیکھے, چھوٹے تھے بڑے ہو گئے. 17 سال کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے جو میں نے 17 سال کے بعد دیکھی ہے, میں اپنے بچے یہ نہیں چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی مائی چلڈرن ایز دیٹ پروڈکٹ. کچھ لوگ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں وہاں پہ, جو مراکز بنے ہیں اس کے بالکل ساتھ ساتھ انہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں اور اعمال میں بہت آگے ہیں, لیکن وہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہے. تو بہرحال تو میں نے, میری وائف نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ چلو پاکستان چلتے ہیں. آپ کی شادی تو میری وائف جی وہاں پہ شادی, میری وائف فارنر ہیں. جب ہم نے پاکستان کے چکر لگانے شروع کیے تو شی واز ویری امپریسڈ بائی پاکستان, بائی دا فیملی اسٹرکچر, اور وہ کافی متاثر ہوئی کچھ چیزوں سے. آپ کی وائف امریکن ہے؟ جی امریکن ہے, نیٹو امریکن ہے, کنورٹ ہوئی الحمد للہ. ان کی بڑی قربانی ہے, بلکہ ان کی وجہ سے ہی ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. کنورٹ کو آپ نے کیا یا ویسے خود ہی؟ اللہ نے کیا, لیکن الحمد للہ ہاں جی میں ذریعہ بن گیا الحمد للہ. اچھا ماشاء اللہ. کنورٹ ہوئی, پھر اس کے بعد الحمد للہ ان کی قربانی تھی. جب انہوں نے پاکستان آنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز سے بہت متاثر ہوں, فیملی اسٹرکچر سے بڑی متاثر ہوں, وہاں پہ بچے جس طرح بیہیو کرتے ہیں اس سے بڑی متاثر ہوں, اور وہاں پہ ہیلپ بھی بہت ہے, مالی بھی ہے, اور میڈس بھی ہیں, بچے سنبھالنے والے بھی ہیں, آل دیٹ سٹف. تو میں نے کہا پاکستان چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان چلتے ہیں. تو میں نے کہا فوراً کرو پھر. تو ان کو الحمد للہ پھر میں نے فوراً پیک کیا, گاڑی بیچی اور اپنا گھر بیچا اور سارا کچھ. پھر یہ آل دیٹ ڈیسیجن واز ود ان منتھس.
اچھا. جو امریکہ میں 17-18 سال کا رہ رہا ہوں نا، وہ الحمدللہ ایک اپنے پیک آف دا کریئر پہ ہوتا ہے، بزنسز بھی چلایا اور سارا کچھ کیا، الحمدللہ بڑی گاڑی بھی تھی، سارا کچھ تھا. لیکن جب یہ فیصلہ سامنے آیا کہ امریکہ رہیں کہ پاکستان رہیں، اور یہ تشنگی میرے اندر کافی سالوں سے چل رہی تھی، تو میں نے کہا کہ پاکستان از اے بیٹر آپشن. اور جب ایک امریکن عورت یہ کہہ رہی ہو کہ پاکستان چلتے ہیں، تو وہ میرے لیے ایک لاٹری ٹکٹ تھی. تو میں نے کہا لیٹس گو ٹو پاکستان دین. تو پھر اس کے بعد میں پاکستان آ گیا، اپنا گھر فون بیچا، گاڑی بیچی، پاکستان آ گیا الحمدللہ. یہاں پہ آ کے میں نے کارپوریٹ میں، ملٹی نیشنل کمپنیز میں نے جابس کی. اور ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو. جی پلیز. ضرور، آپ ہی کو سننا ہے آج ہم نے. بڑی کمپنیاں OD کرواتی ہیں، آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کرواتی ہیں، کنسلٹنٹس آتے ہیں اور وہ آپ کو ریٹریٹس کے لیے لے کے جاتے ہیں. تو ہم جیل روڈ میں ہمارا آفس تھا، تو ہمیں سینئر مینجمنٹ کو انہوں نے کہا کہ ہم مری چلتے ہیں. تو ہم مری چلے گئے. نا یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، اس کو آپ ذرا کانٹیکس دیکھیں کہ ایک بندہ ہے امریکہ سے ہے، ابھی اس کی ایک نوکری ہوئی ہے اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ابھی اس نے جوائن کیا ہے. اور ہم وہاں پہ سارے بیٹھ کے، تو پہلا دن تھا، تو کنسلٹنٹ ہیں، تو کہتے ہیں اینی باڈی ہیز اے ڈریم، اینی باڈی ہیز اے ڈریم. ڈریم کی بات ہو رہی تھی، ویژن کی بات ہو رہی تھی کہ ویژن بہت ضروری ہے. تو میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میں نے کہا آئی ہیو اے ڈریم. کہتے ہیں واٹس یور ڈریم؟ تو میں نے کہا مائی ڈریم از ٹو اون اینڈ آپریٹ این اسلامک اسکول. کانٹیکٹ سمجھیں، ابھی آپ کی ایک جاب ہوئی ہے، ابھی آپ پاکستان ہیں، ابھی آپ کی ایک جاب ہوئی ہے، آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ اس کو اپنا ایک ڈریم بتا رہے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو، مائی ڈریم از، مائی ویژن از ٹو اون اینڈ آپریٹ این اسلامک اسکول. سبحان اللہ. اس وقت دور دراز تک بالکل کوئی راستہ نہیں تھا کہ میرا کوئی اسلامک اسکول ہوگا، میں ایجوکیشن میں آؤں گا. میں سیلز میں تھا اس ملٹی نیشنل میں، پھر اس کے بعد میں HR میں چلا گیا، پھر اس کے بعد میں ایک اور ادارہ تھا وہاں پہ چلا گیا، ڈفرنٹ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کیا. لیکن اللہ راستہ نکالتے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا نیت کی، جب ہم نیت کر لیتے ہیں نا، اللہ وہاں سے راستہ نکالتے ہیں جہاں سے آپ گمان نہیں کر سکتے. تو ایک ادارہ ہے جو 18 سال پرانا ہے، 11 سال پہلے اس کے 2 جو مالکان ہیں، دونوں پروفیسرز، لامس کے پروفیسرز، ان دونوں نے مجھے اپروچ کیا، انہوں نے، اور پرانے جانتے بھی تھے، تو مجھے اپروچ کیا. تو انہوں نے کہا کہ توصیف صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جوائن کریں. میں نے کہا یار دیٹ ڈریم کم ٹرو. وہ جو میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، میں نے کہا تھا I want to own and operate. تو میں نے کہا شیور لیٹس ڈو اٹ. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمارے کچھ برانچز ہیں، آپ آ کے اس کے آپریشنز وغیرہ دیکھیں. آئی ڈڈ ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اسکولنگ، رننگ اے اسکول، اسکول آپریشنز، اسکول کیسے چلتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے. جب میں نے کہا کہ اچھا آپ آ جائیں ایز اے تھرڈ پارٹنر، تو میں نے کہا شیور آئی جوائن، لیکن آئی وانٹ ٹو ورک ان اے اسکول. تو انہوں نے کہا کہ یو شیور، بلکہ ان میں سے ایک پارٹنر مجھے کہتے ہیں کہ یو شیور، آپ ایک بہت ڈائریکٹر لیول پہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ہیں، یو وانٹ ٹو لیو دیٹ اینڈ یو وانٹ ٹو ورک ان اے اسکول. تو میں نے کہا کہ یس آئی وانٹ ٹو ورک ان اے اسکول. اسکول کے مکینک، اسکول کے آپریشنس، جس کو عام زبان میں نا پاکستان میں اڈے پہ بیٹھنا کہتے ہیں. جو اڈے پہ بیٹھتا ہے اس کو بات سمجھ آتی ہے. جب سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے. آپ بہت سپرفیشل لیول پہ کہہ رہے ہوں گے کہ آداب بہتر کر دو، اخلاق بہتر کر دو، ویلیوز ایجوکیشن کر دو، یہ کرنا ہے. لیکن ڈیپ ڈاؤن انسائڈ، جس کو کہتے ہیں نا فنگر آن دا پلس، یو کی ناٹ ہیو دا فنگر آن دا پلس انلیس یو نو دا اسکول آپریشنس. اسکول آپریشن چلتے کیسے ہیں، سائیکی کیا ہوتی ہے، ٹیچر کی سائیکی کیا ہوتی ہے، وہ اس کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. سو فار دا لاسٹ 11 ایئر، یہ میرا 11واں سال چل رہا ہے الحمدللہ. آئی ہیو بین ورکنگ ان اے اسکول. کوئی مجھ سے پوچھتا تھا، میں کہتا ہوں آئی ایم اے ٹیچر، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے ٹیچر. گڈ. پاکستان میں اٹ از اے کرس ٹو کال یور سیلف اے ٹیچر، میل ٹیچر. لوگ چھپاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، لوگ اور ڈفرینٹ پروفیشنز بتائیں. آئی گیو یو اسمال ایگزامپل. کراچی کا ایک بہت ہائی فائی گروپ ہے، اس کے اندر بیوروکریٹس اینڈ پالیٹیشینز وغیرہ کافی ہیں. تو میرے ایک ٹیچر ہیں جو میرے اسکول میں پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد وہ میسٹرس کے لیے چلے گئے، میرا ادارہ چھوڑ دیا انہوں نے. لم سے انہوں نے ایجوکیشنل مینجمنٹ لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے میسٹرس کیا. پھر کہیں سے کسی نے ان کو اس گروپ میں، جو کراچی والا گروپ ہے، اس کے اندر ان کو ایڈ کرایا. تو جب ان کو ایڈ کیا تو انہوں نے کہا مسٹر ایکس وائی زی اپنے آپ کا تعارف کرائیں. اب وہ ایک ٹیچر ہے پچھلے 15 سال کا، ایک بہت اچھا ٹیچر ہے. اب وہ اپنے آپ کا تعارف کیا کرا رہے ہیں، ایجوکیشنل مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ ماسٹرس، اور اینڈ دا ہیڈ آف تربیہ پروگرام ان اے ویری بگ اسکول. اب وہ اپنے آپ کا ہر چیز کا تعارف کرا لے، لیکن ٹیچر کا 15 سال اس نے سائڈ پہ رکھا. اصل تعارف جو ہے، جو ایکچولی اس کا تعارف ہونا چاہیے تھا. میں معلم ہوں، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، میں چھوٹے بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں. صحیح. یہ بڑا مسنگ ہے. اچھا توصیف بھائی، میں جاننا چاہوں گا کہ استاد ہوتا کیا ہے. یہ اصل میں ہم پرانے لوگ تو تھوڑے سے واقف تھے، ہم نے یہ ذائقہ چکھا ہوا استاد کیا ہوتا ہے. یہ آج کا بچہ، اس کا واسطہ جس استاد سے پڑھا ہے، میں استادوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، یہ بات کوماز میں کہیں رکھ لیجیے گا کلیئر کر کے، لیکن اس کا واسطہ ایک ایسے میٹیریلسٹک دور میں استاد کے ساتھ پڑھا جب استاد کے لیے یہ ایک بس پروفیشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ استاد ہونا ایک لائف سٹائل ہے، ایک چوائس ہے، اور ایک کہہ لیجئے ایک مشن ہے.
یعنی یہ کوئی ایسے نہیں ہے 9 to 5 نوکری کی تو کما لیا تو استاد ہوں. صحیح. جو بندہ اپنا پورا دے نہیں سکتا. صحیح. میں یہ سوال بھی اس لیے کر رہا ہوں بٹ صاحب میں بائی چوائس ٹیچر ہوں, 26 سال میرے پڑھانے میں گزر گئے اور یہ پڑھانے کا سفر میرا پیشن ہے. مطلب مجھے لگتا ہے اگر اللہ 100 بار بھیجے دوبارہ تو میں ٹیچر ہی بنوں گا. یہاں تک ہے بٹ صاحب یہ بڑی جذباتی بات میں کہنے لگا, میری وصیت میں شامل ہے کہ میری اگر قبر پہ میرا کوئی تعارف لکھنا, عام طور پہ لکھا ہوتا ہے تو لکھا جائے یہ معلم تھا, یہ ایک ٹیچر تھا, یہ پڑھاتا رہا, اس کا تعارف یہ. تو گزارش یہ ہے سر, یہ ٹیچر ہوتا کیا, آپ کے ذہن میں ٹیچر کا کانسیپٹ کیا ہے, آپ اس کو کس طرح سے ایلیبریٹ کریں؟ ٹھیک, اس کو تھوڑا سا انٹریکٹیو رکھ لیں. جی جی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. جی. میں نے اپنے فون کے کل رات کو بیٹھ کے ذرا کانٹیکٹس دیکھے, میرے پاس کتنے کانٹیکٹس ہیں, تقریباً 5000 پچھلے 17 سالوں میں 5340 ہیں. آپ کے بھی ہزاروں ہوں گے. ایسے ہی. آپ کے بھی ہزاروں ہوں گے. اب ذرا ریڈار گھمائیں ان 5000 یا آپ کے 10,000 ہوں گے, آپ کے جتنے بھی ہوں گے, ریڈار گھمائیں کتنے ہیں یہ جو کانٹیکٹس ہیں جن کے بیٹے ٹیچنگ میں ہیں, وہ اسکول میں ٹیچ کرتے ہیں. آپ کو آنسر ملے گا زیرو. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو پروفیشن ایز اے ٹیچر ہے, اس رول کو انہینس کرنا ہے, اوور آل میکرو لیول پہ اس رول کو انہینس کرنا ہے. بالکل ٹھیک, بڑی اہم بات. صحیح. سیکنڈ, یہ جو بات ہے نا کہ آپ معلم ہیں, اور جب ٹیچنگ پہ بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں آپ معلم ہیں, بہت بڑا پیشہ ہے, اور آپ کو صرف یہ آپ کا لائف پیشن صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ بچوں کی تربیت کریں. آل دیٹ, آئی ڈس ایگری ود دیٹ. These people have kitchens just like us. They have expenses just like us. ان کے خرچے بالکل اس طرح ہیں جس طرح وہ اسی زمانے میں اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں. ان کی سیلریاں بہت اچھی ہونی چاہیے. دنیا کے جو ٹاپ 10 ہیں, جو میں پرسوں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا, چیٹ GPT سے آج کل میں باتیں کرتا ہوں الحمدللہ, تو اس سے میں نے پوچھا کہ ٹاپ 10 ایجوکیشنل سسٹم مجھے بتاؤ, تو اس نے کہا کہ فن لینڈ کا زبردست ہے, اور ناروے کا زبردست ہے, اور ساؤتھ کوریا کا زبردست ہے, اور کینیڈا کا بہت اچھا ہے. میں نے کہا مجھے ریزنز بتاؤ. تو اس نے کہا کہ وہاں کے جو ٹیچرز ہیں, جو ٹیچر کا رول ہے اس معاشرے میں, اٹ از ویل ریسپیکٹڈ. جب کسی کو ٹیچر کہیں تو وہ کہے, یعنی یہ جو شخص ہیں جن کا انٹروڈکشن اس گروپ میں ہوا تھا, انہیں سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا آئی ایم اے ٹیچر. تو اوور آل اس پورے رول کو انہینس کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, میل ٹیچر ہونا اور گریڈ 3, 4, 5, 6, 7 کو پڑھانا لوگ چھپاتے ہیں. کچھ میل ٹیچرز نے مجھے کہا ہے کہ ہمارا تو رشتہ نہیں ہوا کیونکہ ہم جس کو بتاتے ہیں کہ ہم گریڈ 6, 7, 8 کو پڑھاتے ہیں. اچھا جب وہ او لیول میں آ جائے تو پھر وہ تھوڑا بتانا شروع کرتا ہے کہ میں او لیول کا ٹیچر ہوں. پچھلے دنوں ایک اور مجھے ملے, میں خود بزنس پڑھاتا ہوں اور ابھی اس طرف آتے ہیں. کراچی کے اسی گروپ میں ایک شخص ہیں جن کو میں نے بتایا کہ میں بزنس پڑھا رہا ہوں, اس سال میں نے شروع کیا, اور میں بہت ڈفرینٹ اسٹائل سے پڑھا رہا ہوں. میں بھی بتاتا ہوں اس میں کیا چینجز لائیں. میں نے سنا کہ آپ بھی بزنس پڑھاتے تھے, اور آگے سے جواب آیا ہاں کالج لیول پہ. ہاں 7 سال کالج لیول. یعنی دس از اے کرس ان آور سوسائٹی کہ آپ گریڈ 3, 4, حالانکہ یہ والے جو گریڈس ہیں گریڈ 3, 4, 5, 6, 7 یہ کرٹیکل ایج ہے. بنانے کی ایج تو یہ, بنانے کی ایج یہ ہے. اس وقت اس کی عمر 7, 8, 9, 10, 11, 12 یہ والی جو ایج ہے, اس میں آپ نے بچے کو بنانا ہے. بالکل. اچھا میں آپ کو اس میں ایک چیز ایڈ کروں, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ ہو کہ ہمارے نبی نے کیا کیا ہے. کیونکہ ہمارے لیے شاہ جی جو رول ماڈل ہے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب حضور نے کیا کیا, آپ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے, مسجد نبی میں تشریف لائے, تو مسجد نبی میں اس وقت مختلف حلقے لگتے تھے. کوئی ذکر اذکار کا حلقہ تھا, کوئی نفل پڑھ رہے لوگ, کوئی چیزیں پڑھتے. ایک آپ مختلف حلقوں سے گزرتے ایک جگہ گئے جہاں تعلیم ہو رہی تھی, حدیث کی پڑھائی جا رہی تھی, سیکھا جا رہا. تو آپ سارے حلقے چھوڑ کے اس میں بیٹھ گئے, اور آپ نے یہ فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ سارے ہی حلقے خیر کے, سارے ہی حلقے خیر کے ہیں. میں نے لیکن یہ جو تعلیم والا حلقہ چنا ہے اس لیے کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا. میں معلم ہوں, معلم بن کے آیا ہوں. مجھے ابھی کسی نے کہا کہ جی وہ کسی زمانے میں نا توصیف بھائی, پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے نا, کرکٹ ٹیم والی, انضمام الحق کپتان ہوتے تھے. جب انضمام تھا, یہ بات ہے 2003, 4, 5. تو انضمام سے چونکہ میرا بڑا تعلق تھا, تو اس وقت ٹیم میں بھی ہوا کرتا تھا. ٹیم میں اتنی پابندی نہیں, میں ٹیم میں تھا, اس میں مطلب ساتھ ساتھ ہی ہوتا تھا. تو میں جتنے لڑکے تھے نا اس وقت, لڑکے, ان سب کی میں ان سے بات کرتا تھا کہ
انسان کس طرح کا ہوتا ہے, مسلمان کس طرح کا ہوتا ہے, اسے کیا کرنا چاہیے. بہت ولمر ہوتا تھا اس وقت. جی تو وہ میری ان کے ساتھ رہنے سے نا, ٹیم کے ساتھ رہنے سے, اکثر جو کے ساتھ باہر بھی میں ان کے ساتھ اپنی ٹکٹ لے کے اپنے چلا جاتا تھا, پھر وہاں ملاقات ہوتی. تو باب ولمر مجھے کہا کرتا تھا کہ تم نے کیا کیا ہے لڑکوں کو, یہ سارے ڈسپلنڈ ہو گئے ہیں, یہ تو اور لیٹ نائٹ آتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, تو یہ سارے ڈسپلن اور سارے ٹائم پہ آتے ہیں, ٹائم, تم نے کیا جادو کیا ہے سب. تو میں نے اسے کہتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ ہمارے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب ہے جو ہم سکھاتے ہیں. ابھی اس نے مجھے کہا کہ کسی نے مجھے کہا کہ جی آپ کو کرکٹ بورڈ میں دوبارہ سے اس میں آنا چاہیے, اگر آپ آنا چاہیں تو کیا کر کے آئیں گے. تو میں نے ان سے کہا, میں کہا اگر مجھے کرکٹ بورڈ والے کہیں نا کہ جی تھوڑے اس میں آئیں, تو میں ان کے کہوں گا کہ جب مجھے آپ جو بچوں کی ٹیمیں ہیں نا چھوٹی, جو انڈر 19, انڈر 15, انڈر 16, ان سے میرا انٹریکشن کریں, کیونکہ اصل ایج جو ہے وہ تو یہ ہے انسان کو بنانے کی. لیکن یہ جو انہوں نے توصیف بھائی نے بات کی ہے, ہم تو مارے ہوئے ہیں اسٹیٹس کے. ایسا ہی ہے جی, شو آف. یہ میرا ان کو درخواست کرنے کا مقصد بھی زیادہ یہ تھا کہ یہ ان سے آ کے جو لوگ آج یہ ٹیچر کو چھپاتے پھر رہے ہیں نا کہ ہم ٹیچر سے, وہ ان کے آنے سے بھی موٹیویشن ہوگی انشاءاللہ. بس میں آپ کا سوال وہاں پہ رہ گیا کہ ایک ٹیچر کا رول کیا ہونا چاہیے. جی 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 10 سال دن اور رات لگا کے میری ڈیفینیشن ٹیچر کی یہ ہے کہ اس کا رول CMO کا ہے. CMO کیا ہے؟ CMO ہے چیف موٹیویشنل آفیسر. واہ, زبردست. اس کا اور کوئی رول نہیں ہے. بالکل وہ اپنے ایریا آف ایکسپرٹیز میں اگر 8 آؤٹ آف 10 بھی ہیں, 7 آؤٹ آف 10 بھی ہیں, چل جائے گا. بالکل. شروع میں ہم نے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے. بلکہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں گا اس ڈیفینیشن کو. یہ صرف ٹیچر کا رول نہیں ہے, ہر مرد کا یہ رول ہے کہ وہ جب کلاس روم کے اندر ہو تو وہ CMO ہو, چیف موٹیویشنل آفیسر. جب وہ گھر چلا جائے ایز اے ہسبینڈ وہ CMO بن جائے. بالکل. جب وہ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ جائیں تو وہ CMO بنے. جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ CMO بنے. اس کا رول اور کچھ نہیں ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے رکھنا. اچھا, آگے سے ایک ڈسکشن یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہیپینیس, بلکہ یہ جو میں نے آپ کو بڑے بڑے ممالک کے اسکولس کا بتایا, اس میں ہیپینیس انڈیکس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹیچر بچوں کو کتنا ہیپی رکھتا ہے. ہیپینیس انڈیکس. صحیح جی. تو ہیپینیس انڈیکس اس موٹیویشن کے اندر ہی آ جاتا ہے. جب آپ کسی کو موٹیویٹ کریں گے تو اس کو ہیپی رکھیں گے. میں نے 10 سال میں اپنی کلاس رومز میں دیکھا ہے, جو شخص بچوں کے ساتھ ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, جس طرح ہماری تبلیغ میں کیا کہتے ہیں, پہلے ایمان ہے, پھر اس کے بعد اعمال ہے. پہلے شوق پیدا کیا جاتا ہے. شوق پیدا کرو کہ یہ جو سبجیکٹ میں تمہیں پڑھانے لگا ہوں یہ ایک اچھا سبجیکٹ ہے. پہلے دن ہی آپ جائیں گے, بورڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ اس کو ایک ڈرائی طریقے سے اس کو, اب ٹیچنگ میتھڈالوجی کی طرف بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ٹائم اس پہ لگے, لیکن آپ کھڑے ہو کے 99% ٹائم آپ بورڈ پہ لکھ کے اسے کہیں گے کاپی کر لو, اور 2.5 مہینے کے بعد ایک فرسٹ بائی منتھلی ہوگا اور جس میں آپ اس کو فیل کر دیں گے. دیٹ از ناٹ ایجوکیشن. بالکل صحیح. دیٹ از ناٹ ایجوکیشن. سو آپ اپنا یاد رکھیں کہ آپ نے CMO بننا ہے, چیف موٹیویشنل. آپ نے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. میری جاب ایز اے پرنسپل یہ ہے کہ میں نے اپنے اسٹاف کو موٹیویٹ کر کے رکھنا ہے. میں اب گھر جاؤں تو میں نے اپنی ساری فیملی کو موٹیویٹ کر کے رکھنا ہے. جی. اچھا توصیف بھائی, میں اس میں ایک اسکول کا ایک ایسا شعبہ ہے, دنیا کے ہر تعلیمی ادارے میں ڈسپلن کو بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. اچھا, ڈسپلن کے ساتھ ساتھ ایک ڈسپلن کے ورڈ اس امبریلا کے نیچے بڑا کچھ آ جاتا ہے. یونیفارم آ جاتا ہے, اس کے بعد ٹائم کو فالو کرنا آ جاتا ہے, پھر سب کا ایک جیسا ہونا, ایک سیمیٹری آ جاتی ہے. اچھا, اس کی ایکسٹریم تو ملٹری ہے جس میں بالکل ایک پریڈ کا سٹائل آپ کو ملتا ہے, لیکن دنیا بھر میں اسکول یونیفارمز ہیں, ایک سیمیٹری دور سے آتا بچہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اسکول پڑھ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب ڈسپلنس جو بنے ہوئے ہیں یہ کتنے ضروری ہیں, اور کیا دین میں بھی کچھ اس طرح کے ڈسپلنس ہمیں دکھتے تھے ماضی میں اگر تاریخ اسلام میں جھانکیں؟ میری رائے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو ریلیکسیشن دے دیں گے کہ تم یونیفارم نہ پہنو, کچھ اور پہن لو. یونیفارم کا مطلب ہے یونیفارمٹی. یونیفارمٹی کے سارے ایک جیسے لگ رہے ہیں. آپ کو اللہ پچھلے مہینے لے گئے تھے عمرے کے لیے, اللہ پاک نے مجھے بھی توفیق دی پچھلے مہینے, ساروں میں یونیفارم, سارے احرام باندھ کے ہیں, ساروں میں یونیفارمٹی. اسکول میں ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے. ڈسپلن ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے. ایک ہے کہ آپ ان کو ڈسپلن کے اوپر ڈھیر ساری ورک شاپس کرائیں اور سارا کچھ کریں. دوسرا ہے کہ جس طرح نئی بھائی نے بات کی نا, آپ ان کو دین سکھائیں. ڈسپلن, ٹائم مینجمنٹ, کانفیڈنس, دا لسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. جو دین آپ کو سکھا سکتا ہے دنیا کی کوئی ویلیوز ایجوکیشن نہیں سکھا سکتا. بلکہ آج کل ہم تو بہت اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث
سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, انکلکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈفرینٹ جو بڑے مین اسٹریم بڑے بڑے اسکول ہیں انہوں نے قرآن اور حدیث کے ورڈ کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے اور اس کا نام ویلیوز ایجوکیشن رکھ دیا ہے. اچھا. او یس, یہ تو کامن ویلیوز ہیں, مسلمانوں میں بھی ہو سکتی ہیں, سکھوں میں بھی ہو سکتی ہیں, جوش میں بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو ساری کامن ویلیوز ہیں. ان کو اچھا انسان بناؤ اور یہ گند نہ مچائیں اور یہ نہ کریں اور جھوٹ نہ بولیں اور یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں. دیز آر آل ویلیوز ایجوکیشن. تو انہوں نے اس کی ڈیفینیشن چینج کری. ہم تو کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, یہ تو قرآن ہے, یہ تو دین ہے, لیکن انہوں نے دین کا نام اور یہ جو ساری اس کا نام ڈفرینٹ کر کے اس کا ویلیوز ایجوکیشن رکھ دی. اچھا یہ شاہ جی دیکھو انہوں نے جو بات کی بڑے مزے کی, ہر بات امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ یونیفارملٹی, انہوں نے ایک لفظ بولا ہے کہ اصل میں یونیفارم کے پیچھے تو ایک بات ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ سب ایک طرح کے لگیں. تو یہ اسکولوں کا یونیفارم, فوجیوں کا یونیفارم, پولیس والوں کا یونیفارم, کسٹم والے, آفائی والے, فلانے, ایسا یونیفارم. تو مسلمان کا کیا یونیفارم ہے؟ مسلمان کیسے یونیفارم کے بغیر ہو سکتا ہے آپ بتائیں. جو دنیا میں ہمیں اتنی موٹی موٹی باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ یونیفارم سے یونیفارمٹی بنتی ہے, تو مسلمان کا بھی یونیفارم دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں حضور نے فرمایا تھا, جس کا پیچھے بات تھی, یونیفارم لائٹ ہے, کوئی اور نہیں جو مرضی ہوئے, کپڑے جو مرضی پائے ہوں, شکل جو مرضی ہوئے, جو مرضی ہوئے, کوئی خیر خیر ہے, ایسا نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز نے یونیفارم دیا تو دین نے نہیں دیا تھا. تو حضور نے جو یونیفارم دیا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یونیفارم ہے وہ کیا ہے؟ یونیفارم نے دیا تھا کہ مسلمان کا یونیفارم یہ ہے کہ جب تمہیں اس کی اوپر پہلی نظر پڑے نا تو تمہیں دیکھتے ہی اللہ یاد آئے. اللہ, یہ یونیفارم ہے مسلمان کا. تو یونیفارم کے بغیر اگر دنیا میں نہیں چلتا سسٹم تو دین کا بھی نہیں چل سکتا. تو ان سے ہم یہ توصیف بھائی آپ سے اصل میں جو سوالات پوچھ رہے ہیں, جی جی, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بچوں سے شروع کیا ہے, بچوں سے لے کے آپ کا سکول جو کتنی برانچیں ہیں آپ کی؟ ہماری 3 برانچز ہیں. 3 برانچیں ہیں. تو اس میں آپ کیا پڑھاتے ہیں بچوں کو, اور کہاں سے کہاں تک کے بچے ہیں, اس میں کیا سکھاتے ہیں, کیا اس کا؟ ویری گڈ کوشچن. اس سے پہلے میں آپ کو اپنے اسکول کا ویژن بتا دوں. ہاں جی, شاید تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی. ہمارا ویژن یہ ہے, پہلے انگریزی میں بتا دیتا ہوں. ٹو پروڈیوس کانفیڈنٹ academically sound youth who exhibit Islamic values in all walks of life. اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. زبردست. کانفیڈنس, جو اسلامک اسکول کا پڑھا ہوا بچہ ہو اس میں انفیریورٹی کمپلیکس نہ ہو. ہم تو یہاں پہ صرف یہ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کا اسلامک اسکول کا پڑھا ہوا بچہ اس میں احساس کمتری ہوگی. میں آپ کو میکرو لیول پہ بات کر رہا ہوں. پاکستانی لوگ, مسلمان لوگ ڈفرینٹ کنٹریز کے امریکہ میں جا کے اپنی نیشنلٹیز اور اپنا ریلیجن چھپاتے ہیں. بالکل, ان میں احساس کمتری ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو پاکستانی لوگ ہیں جو امریکہ میں امریکنس کو جا کے کہتے ہیں آئی ایم ناٹ فرام پاکستان, آئی ایم فرام ایجپٹ, آئی ایم فرام دس کنٹری, آئی ایم فرام دیٹ کنٹری. وہ اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں. اگر پھر بتا دیں کہ آئی ایم اے مسلم تو اگلے گورے نے پوچھا بھی نہیں ہوگا, لیکن وہ اگلی بات یہ کہتے ہیں ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم. یہ میں نے پرائڈ ہی نہیں ہے. صحیح. ہاں, آپ میں پرائڈ نہیں ہے, آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں آئی ایم اے مسلم, مائی نیم از محمد. کئی محمد ہیں جنہوں نے اپنا نام مو کر دیا. میرا مائی نیم از محمد, آئی ایم فرام پاکستان, آئی ایم اے مسلم, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم, آئی ایم اے پریکٹسنگ مسلم. کہہ نہیں سکتے, کیسے کہیں, پریکٹسنگ تو ہے نہیں. کہیں صحیح. جو بھی وجوہات ہیں جس وجہ سے پاکستان کا نام یا مسلمانوں کا نام جیسے سو یہ سارے, حالانکہ میرا 17 ایئرس کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ جتنے اپنے فیتھ پہ اسٹرانگ ہوں گے وہ لوگ آپ کی اتنی زیادہ عزت کریں گے. بالکل ٹھیک. یہ اللہ کا نظام ہے. بالکل ٹھیک. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دین پہ آپ اسٹیڈ فاسٹ رہیں اور آپ بے عزت ہو جائیں. یہ ہو نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. بالکل. سو وین یو اسٹینڈ آن یور فیتھ. میں نے جن اسٹوروں پہ یا جن مختلف بزنسز پہ کام کیا, ان بزنسز پہ اٹھ کے نماز کے ٹائم باتھ روم میں جانا اور اپنے پیروں کو دھونا, سنک میں ڈالنا کوئی آسان کام نہیں تھا. بالکل صحیح. جہاں پہ 98% گورا کام کر رہے ہیں اور آپ اکیلے ہیں مائنورٹی میں, اور وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا. اب نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ نے مصلی بچھانے, وہاں پہ اللہ اکبر. ایک آپشن یہ ہوتی ہے کہ میں رات کو عشاء پہ جاؤں گا اور 5 نمازیں 4 نمازیں میں کمبائن کر لوں گا, اور ایک ہے کہ میں لیٹ می شو دم, یہ جو میں نماز کھڑا ہو کے پڑھوں گا یہ بھی ایک ان کے لیے دعوت ہے. اور ایبسلوٹلی, اور میں نے ان لوگوں کو اتنا رسپیکٹ کرتے ہوئے دیکھا. جہاں پہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا, لوگ جا رہے ہوتے تھے, میرے قریب سے گزر رہے ہوتے تھے, باتیں کر رہے ہوتے, خاموش ہو جاتے تھے. میں نے امریکنس کو نماز کی اور نمازی کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہوئے دیکھے ایز کمپیئر ٹو پیپل ان پاکستان. صحیح. سو آپ اپنے دین پہ اسٹیڈ فاسٹ رہیں. سو ایک تو ہو گیا کانفیڈنس. دوسرا ایکڈیمکلی ساؤنڈ. اب صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اسلامک اسکول رن کر رہا ہوں تو میرے پاس
بچہ اوپر جائے گا اللہ اکبر کہے گا, نیچے آئے گا سبحان اللہ کہے گا, پانی پیے گا تو اس کو 7 سنتیں آتی ہیں, یہ نہیں سنتیں آتی ہیں, یہ نہیں. اس کو ایکڈیمکلی ساؤنڈ ہونا چاہیے, اس کے او لیول میں بہت اچھے نمبر آنے چاہیے, اس کی انگلش بہت ایلوکنس ہونی چاہیے, اس کی ایلوکنس ہونی چاہیے, اس کی اردو بہت اچھی ہونی چاہیے, اس کو شعر و شاعری کا بہت پتہ ہونا چاہیے, اس کو اقبال کا پتہ ہونا چاہیے, اور جو سارے سبجیکٹس ہیں اس میں وہ ایکسلنٹ ہو, کیونکہ ایک بگ پارٹ آف کانفیڈنس کمز فرام یو بینگ اسمارٹ. یس, جب آپ اسمارٹ ہوتے ہیں, جب آپ کسی کلاس میں جاؤ اس میں 20 اسٹوڈنٹس ہیں, اس کے آپ کہیں کہ جو اے اور اے اسٹار اسٹوڈنٹ ہیں اور بی اسٹوڈنٹ ہیں, بی پلس والے وہ سائڈ پہ ہو جائیں, ان کی باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات, وہ قابلیت کی وجہ سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہر جو باقی 18 اگر 20 کی کلاس اور یہ 2 بچے ہیں, باقی سارے 18 ان کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں بیکاز ہی از شارپ, بیکاز ہی از انٹیلیجنٹ. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف کلاس کا ماڈل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یہ معاشرے میں نکلیں گے ان کو زیادہ رسپیکٹ ملے گی, یہ پوری دنیا میں جائیں گے ان کو زیادہ رسپیکٹ ملے گی. جب یہ اکیڈیمکلی ساؤنڈ ہوں گے پوری دنیا میں ٹاپ یونیورسٹیز میں جائیں گے, مسلمانوں کو اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے, ان کو زیادہ عزت ملے گی. تو اس کو دعوت کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, بینگ اسمارٹ از ویری امپورٹنٹ. سو کانفیڈنس بھی ہو گیا, اکیڈیمکلی اسمارٹ بھی ہو گیا, اینڈ ٹو پریکٹس اسلامک ویلیوز ان آل واکس آف لائف. اب 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کو پتہ ہو کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز ناجائز, پاکی ناپاکی, اس کو پتہ ہونا چاہیے. اللہ کے احکامات کیا ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں, اس کو پتہ ہونا چاہیے, وچ از ناٹ اے ایزی ٹاسک. بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی, بات کر رہی ایک بات کروں. جی میں ایک سوال بھی ایڈ کر دیتا ہوں. سوال سر, ہمارے ہاں جو توصیف بھائی پریکٹسنگ ہے, جی ہم نے تو فوراً دیکھنا ہے نا کون زیادہ پریکٹسنگ ہے. جی, جو پریکٹسنگ ہے ان کے ہاں نہ ایتھکس ملتی ہیں نہ ویلیوز ملتی ہیں, ان کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. یہ بڑا یہ چیلنج ہے, یہ یعنی میری آبزرویشن نہیں ہے, بڑی دنیا کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جو ایک پریکٹس کرنے والا ایک اسلامک پرسن ہے وہ لوگ اسے اوائڈ کرتے ہیں. باقاعدہ دیکھیں ایسی دکانیں جن کے نام اسلامک کسی نے رکھے ہوئے ہیں, لوگ وہاں سے سودا نہیں خریدتے. وہ کہتے ہیں یار یہ مطلب اگر کسی نے کسی دکان کے ساتھ مکی مدنی لکھ دیا ہے یا الحاج لکھ دیا ہے تو وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ یہ کیوں اس کا محتاج ہوا, کسی نام اس طرح کا رکھنا پڑا, اور یہ اپنے عمل سے ایکٹ سے کیوں نہیں ثابت کر پا رہا. باتیں بہت زیادہ ہیں, عمل کوئی بھی نہیں ہے. قسم اس میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا. اچھے برے لوگ آپ کو ہر طبقے میں ملتے ہیں, دنیا داروں میں بھی ملتے ہیں, آپ کو دینداروں میں بھی ملتے ہیں. دیندار ہو جانا یعنی اب جو میرے پرانے فرینڈس ہیں مجھے کہتے ہیں توصیف فار اے ٹوٹل ٹرانسفارمیشن, وہ لک ایٹ می ود اے بیئرڈ اینڈ دی کیپ اینڈ تو کہتے ہیں توصیف ٹوٹل ٹرانسفارمیشن. تو میں کہتا ہوں یار دس از جسٹ اے بگننگ. ٹوپی آ جانا, داڑھی آ جانا, اٹس ناٹ اے ٹوٹل ٹرانسفارمیشن. ٹوٹل ٹرانسفارمیشن از اے لائف لانگ پروسیس. یو ڈونٹ بیکم, جب آپ یہ سنتوں کو آپ فالو کرتے ہیں یا حج کر کے واپس آتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ فرشتے بن گئے. ہم لوگ تبلیغ پہ جاتے ہیں, ہماری جو پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے, فرسٹ اپ ہوتا ہے, وہ 3 دن ہوتے ہیں. اب 3 دن کے بعد بہت چینجز آتی ہیں لیکن آپ فرشتہ نہیں بن جاتے. اٹس اے ویری سلو پروسیس. مجھے بگڑتے ہوئے 50 سال لگے ہیں, میں 50 دنوں میں ٹھیک نہیں ہوگا. اس کا ٹیک می اے وائل. تو دیندار جو ہوں ان کو انکریج کریں. آپ نے سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیا, الحمدللہ. 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ. ایوری بڈی از ان اے ٹرانزیشن. a lot of people want to improve themselves. اب ان کی جو غلطیاں ہیں وہ ان کی ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہیں. they are trying to شاید توبہ مانگ رہے ہیں اور وہ ان کی زندگی میں ٹرانسفارم. میں نے تو بہت دیکھا ہے جو دین کی طرف آتا ہے اللہ اس کی زندگی پہ آہستہ 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 ضرور پھیرتے ہیں. لیکن اچھے اور برے لوگ آپ کو دونوں طبقوں میں ملیں گے. بالکل سر. اس میں ایک چیز میں شاہ صاحب یہ اچھا بڑا سوال, اہم سوال کیا, اور میں آج میرے دل میں یہ بات آئی ہے پہلے سے, کیونکہ یہ بڑا کامن کویسچن ہے. اس لیے اس کی وجہ خیر میں ہی خود ہی ہوں کہ میرے جو معاشرے میں جو ہونا چاہیے ایز اے مسلم, جب میں کہتا ہوں کہ پریکٹسنگ مسلم, جی سر, تو ہمارا ذہن اس وقت جاتا یہ ہے کہ پریکٹسنگ مسلم سے یہ ہے جس طرح میں نے پگڑی باندھی ہے, داڑھی رکھی ہے, یہ پریکٹسنگ ہے. ٹھیک ہے سر. یا نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت یا عمرہ کر رہی ہے. نہیں, پریکٹسنگ مسلم سے مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, جس میں کاروبار, جس میں معیشت, جس میں معاشرت, جس میں اخلاقیات, جس میں ساری ہیں, وہ ہے پریکٹسنگ مسلم. بالکل ٹھیک ہے. جو خالی نماز یہ وہ داڑھی پگڑی یہ پریکٹسنگ پورا نہیں ہے. جیسے ابھی آج میں نا میری فیملی, میرے گھر میں بیٹا بہو, میری بیوی میری, وہ عمرے پہ جا رہے ہیں. تو میں ان سے, ان کا سفر لمبا تھوڑا سا, تو میں ان سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا جی تھوڑا عمرے کا مذاکرہ کرتے. میں ان کو کہہ رہا دیکھو بات یہ ہے, عمرے کا مذاکرہ تو بعد میں کریں گے, پہلے سفر کا مذاکرہ کرتے ہیں کہ سفر کس طرح ہونا چاہیے. سفر میں اسی لیے حدیث میں آتا نا کہ آدمی کا سفر میں پتہ چل جائے گا کہ اگر تم نے سفر کیا ہے اس کے ساتھ تو تم اس کے بارے میں رائے دے سکتے ہو, رائے قائم بتا سکتے ہو کہ کیسا آدمی ہے. ٹھیک ہے سر. تو سفر میں جا کے مسلمان سفر میں کیسے ہوتے ہیں مسافر,
وہ مسلمان مسافر اور ہوتا ہے, عام مسافر اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. شاہ جی میں ابھی آپ کو اس میں تھوڑا 2 منٹ لگ جائیں گے تو واقعہ سناتا ہوں. ابھی میں آ رہا تھا لنڈن سے جی تصیب بھائی, جی جی, یہ میں کل پرسوں 3-4 دن پہلے آیا. اب اس دن جس دن ایران نے حملہ نہیں کیا اس پہ, یہ اس دن کی بات ہے. اب وہ برٹش ایئر ویز تھی میری, اس میں بیٹھا تھا تو وہ میں دیکھوں تو یہ جہاز نا ادھر پھری جائے رن وے پہ, کتنی دیر 10-12-15 منٹ ہوئے تو ادھر ہی پھری جا رہا ہے, ادھر پھری جا رہا ہے. تو میں کہ کیا اڑتا کیوں نہیں, پھری کیوں جا رہا ہے؟ تو ایک دم جہاز کھڑا ہو گیا, تو انہوں نے اناؤنس کیا پائلٹ نے کہ جی وہ یہ ہے کہ وہاں پہ حملہ ہو گیا. تو ہم نے چونکہ عراق سے گزرنا تھا تو اب ہم ری راؤٹ کریں گے اس کو, اس کے لیے ہمیں پیٹرول ڈلوانا پڑے گا, اور یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا پروسیس اس میں ہی ہو. تو اب میں نے جب سوچا میں کہ یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہ رکیں گے اگر, تو مجھے تو پھر آگے قطر میں اتروں گا تو وہاں فلائٹ اگلی چلی گئی ہوگی, 2 گھنٹے بعد فلائٹ تھی تو اگلی چلی گئی ہوگی وہ, تو وہ وہاں مجھے وہ 24 گھنٹے وہاں اسٹے کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا جی آپ مجھے آف لوڈ کر دیں. تو ان کو ایک دم نا مصیبت پڑ گئی, یہ کیا کہہ دیا انہوں نے کہا وہ ایک دم وہ جو خاتون مجھے کہنے لگی ایک دم میں پوچھ کے آتی ہوں جا کے اس سے جی سر کیپٹن سے کہ جی آپ نے ہونا ہے. تو لیکن وہ مجھے نہیں پتا کہ اتنی پینک ہے آؤٹ آف لوڈ ہونا. تو اس نے آ کے مجھے نہ کہا کہ آف لوڈ تو ہم آپ کو کر دیں گے, لیکن ہمیں تو سارا کچھ ہی ہمارا جہاز پورا رک جائے گا, لوگ رک جائیں گے, پورا سامان اترے گا اور سامان چیک ہوگا, پھر آپ کو یہ بڑا لمبا مسئلہ ہو جائے گا. تو میں نے اسے کہا میں کہ دیکھو میرا مطلب یہ تھا کہ میں آگے تنگ ہوں گا تو ادھر ہی رہ جاؤں, لیکن اگر آپ لوگ تنگ ہوں گے تو میرا مقصد بالکل آپ کو تنگ کرنے کا نہیں ہے. میں خود تنگ ہو جاؤں گا, آپ کو نہیں کروں گا. جو ہوتا میں آپ جس طرح آپ کا سسٹم ہے وہ کریں, اگر میری وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں تو مجھے کوئی ایسی میں ہوں. اتنی وہ خوش ہوئی, اتنی خوش ہو, اس نے یہ کہا مجھے ایسے مجھے جیسے جفی پانے لگی ہو. شکر ہے نہیں ڈالی بچت ہو گئی. یعنی اتنی وہ خوش ہو گئی اس بات سے کہ آپ نے ہمیں کمفرٹیبل کر دیا. دیکھو نا یہ ایک پورا دین ایک پورا پیکیج ہے شاہ جی, یہ صرف نماز روزے کا نہیں ہے. پریکٹسنگ مسلم یہ ہے کہ جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے, جس کے بول سے, جس کے عمل سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تھوڑا سا اس میں اپنے کریکلم کے بارے میں بتاتا چلوں. ہمارا جو اسلامیات کا کریکلم ہے, بہت سوچنے کے بعد ہم نے جو کتابیں لگوائی ہیں وہ نصیحہ سیریز ہیں. دے ون آف دا بیسٹ بکس ان دا ورلڈ. انگلینڈ کے اور ساؤتھ افریقہ کے علماء نے نصیحہ سیریز انگلش کی ہیں اور دے کوائٹ ایکسپینسو, اور باہر انگلینڈ کے علماء نے لکھی ہوئی ہیں. اچھا. ہر کتاب وہ گریڈ 2 کی ہو, 3 کی ہو, 4 کی ہو, 5, یہ 1 to 8 کے لیے انہوں نے ایک مجموعہ بنایا ہوا. کسی بھی گریڈ کو آپ لے لیں تو وہ ایک کتاب 7 سیکشنز میں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی. ٹھیک ٹھیک. سب سے پہلے فقہ, پھر اس کے بعد حدیث, پھر اس کے بعد معاملات, پھر اس کے بعد اخلاق, پھر اس کے بعد تاریخ, پھر اس کے بعد آداب. یہ ٹوٹل ہر سیکشن. میرا 7 سال کا بیٹا میرے ساتھ جا رہا تھا نماز پڑھنے, عشاء کی نماز پڑھنے, پرسوں رات کی بات ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ آج, میں نے کہا اسلامیات میں کیا پڑھ رہا ہے؟ کہتا ٹریولنگ کے آداب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہتا ٹریولنگ کے آداب. میں نے کہا ذرا, تو الحمدللہ when you have the right curriculum and you have the right people and place, it makes a big difference. جی اچھا توصیف بھائی, میرا یہ آخری سوال ہوگا. اصل میں وقت کی قلت ایک بڑا چیلنج ہے. ایک پروگرام ہم نے اور بھی ڈیزائن سر کے ساتھ کیا ہوا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک موضوع ایسا ہے جو ضرور آپ سے ڈسکس ہونا چاہیے. سر آپ 17 سال سے اسکول اور 11 سال سے بالخصوص آپ ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہیں. آپ کے جو پاس آؤٹ ہیں بچے یہاں سے پاسنگ آؤٹ, وہ کہاں پلیسڈ ہیں, وہ کتنے افیکٹو ہیں, ان کی فیڈ بیک کیا؟ اصل میں تو جو ہم نے پروڈکٹ کا ورڈ یوز کیا وہ پروڈکٹ بتاتا ہے بعد میں. مثلا سوسائٹی میں سکسیس کے اسٹینڈرڈز بھی بڑے کنفیوز ہیں, لیکن آپ انہیں پھر کس طرح میئر کرتے ہیں کہ وہ کہاں نظر آ رہے ہیں؟ مثلا ایک بندہ اگر ایلین ہو گیا ایک اسکول میں پڑھنے کے بعد, وہ کہیں فٹ ہی نہیں ہو رہا, وہ ہر وقت لوگوں کو کفر دیکھ رہا ہے, ان کی شلواریں کتنی اونچی دیکھ رہا ہے, وہ ہر وقت جج کر رہا ہے, ججمنٹل ہو گیا ہے, تو میرا خیال ہے وہ بھی کوئی ہیلدی رویہ نہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ سارے جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں؟ قاسم بھائی, فار دا لاسٹ مینی ایئرس یو آر ایبسلیٹلی رائٹ, بہت گریجویٹس ہوئے ہیں. ہمارا او لیول تک ہے, تو او لیول کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ اے لیولس کا ہوتا ہے. تو جو ہمارے مین اسٹریم, نام لے سکتا ہوں؟ جی پلیز. LGS از اے بگ برانڈ. ہمارے کافی بچے LGS بوائز ہوتے ہیں, تو LGS JT از اے ویری فیمس برانڈ, فیمس برانچ. وہاں پہ ہمارے بچے جاتے ہیں. وہاں کی جو پرنسپل ہیں ان کے کچھ تاثرات ہیں ہمارے بوائز کے متعلق. چند سال پہلے کی بات, ان کا فون آیا, کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی 15-17 اسکولوں سے ہمارے پاس بچے آتے ہیں, سارے مین اسٹریم اسکولوں سے ہمارے پاس بچے آتے ہیں. آپ کے جو بوائز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. الحمدللہ. آپ کے جو بوائز ہوتے ہیں وہ منفرد ہوتے ہیں. پھر ہمارے جو گریجویٹس ہیں, بیکن ہاؤس BDS, بیکن ہاؤس ڈیفینس کیمپس BDC,
وہاں پہ گئے. پھر اس کے بعد وہ اے لیول کے بعد جب میرے پاس آئے تو میں نے کہا کیسا ماحول؟ کہتے جو بھی ہے. جب وہاں پہ تو میں نے کہا میں نے سنا وہاں پہ کانسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں جب کانسرٹ شروع ہوتا ہے تو ہم نکل جاتے تھے. ہم جو 3-4 ہوتے تھے جو ہمارے اسکول سے وہاں پہ گئے ہوتے ہیں, ہم تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں, اور یہ جو ہم باہر جا رہے ہوتے سارے کانسرٹس کی طرف جا رہے ہوتے اور ہم گیٹ کی طرف جا رہے ہوتے تھے, سارا اسکول ہمیں دیکھ رہا ہوتا تھا. دیٹس اے دعوت آلسو. تو الحمد للہ پھر اس کے بعد لمس یونیورسٹی آتی ہے. لمس یونیورسٹی میں ہمارے بہت اسٹوڈنٹس ہیں, دنیا کی لیڈنگ یونیورسٹیز میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں الحمد للہ. سو وی آر پروڈیوسنگ ویری گڈ پروڈکٹ الحمد للہ. وسیم بھائی بہت بہت شکریہ. ایک سیکنڈ شاہ جی سر, میں ایک چیز اس میں اور شامل پلیز کر لیں, آپ کی مہربانی, آپ سے معافی سر. گزارش یہ ہے کہ جو ایجوکیشن چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو, جو ایجوکیشن جو آپ کو ججمنٹل بنا رہی ہے اور نگیٹو دیکھنا سکھا رہی ہے, یہ دینی ایجوکیشن نہیں ہو بالکل بڑا اہم نقطہ, بڑا اہم پوائنٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح جی. دین تو سکھاتا ہے پازیٹیو. واہ, ہر کسی کے بارے میں خیر کی بات کرنا, خیر کے بارے میں سوچنا, لوگوں کی کمیوں کوتاہیوں پہ آنکھیں بند کرنا, بالکل صحیح, اور لوگوں کی خوبیوں کو اجاگر کرنا. بالکل صحیح. بٹ صاحب بہت بہت شکریہ. توصیف حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, بات چیت کی. آپ سب سننے والوں کے لیے بہت سا سیکھنے کو تھا اور بہت سا سوچنے کو تھا. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ایک خیر و برکت شامل کرے, اور سب سے بڑھ کے ہمیں شعور ملے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے. صرف دنیا نہیں بنانی, آخرت بنانی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخص آخر كي يتفاخر